بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صراط مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 24 جنوری 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ سورہ النساء کی آیت 31 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جس سے تم کو منع کیا گیا تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو لائک ابھی کر دیں اور مکمل ہونے کے بعد دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ ریاض میں وزارت افرادی قوت کا اپلیکیشن ٹیکسی میں سعودائزیشن کی خلاف ورزی کرنے والے غیر ملکی ڈرائیوروں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت اور ٹرانسپورٹ کی کمیٹی کی مشترکہ ٹیموں نے خلاف ورزی کے مرتکب بہت سارے اپلیکیشن ٹیکسی ڈرائیوروں کے خلاف باقاعدہ چلان بھی کر دیے ہیں، جبکہ بعض لیموزین ڈرائیوروں کو بھی حراست میں لیا گیا ہے جو اقامہ قوانین کی کھلی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ تفصیلات مزید جو آئی ہیں کہ تفتیشی ٹیم نے ریاض شہر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں 1400 سے زائد تفتیشی کارروائیاں کیں، جس میں 125 خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئی ہیں۔ تفتیشی ٹیم کے ذمہ داروں نے بتایا کہ ایسے لیموزین ڈرائیوروں کو بھی گرفتار کیا گیا جو فیملی ڈرائیور ہیں، چوکیدار ہیں، مزروں پہ کام کرنے والے، مویشی فارمنگ کے پیشے سے منسلک تھے، مگر وہ لیموزین چلا رہے تھے، جو کہ قوانین کی ایک بہت بڑی خلاف ورزی ہے، جبکہ دوران تفتیش کفیلوں سے مفرور ڈرائیوروں کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ قانون شکنی کسی صورت بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ہمیں فوری طور پر اطلاع ٹول فری نمبر 19911 پر تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد دیں۔ واضح رہے، وزارت افرادی قوت نے اپلیکیشن ٹیکسی سروس میں غیر ملکیوں کے کام کرنے پر پابندی عائد کی ہوئی ہے۔ ایپس ٹیکسی سعودی شہری ہی چلا سکتے ہیں۔ بعض غیر ملکی کرائے پر گاڑی حاصل کر کے اسے اپلیکیشن ٹیکسی کے طور پر یعنی آن لائن آپ گاڑی کوئی جو منگواتے ہیں وہ اپلیکیشن ٹیکسی کہلاتی ہے، اس کے طور پر اسے استعمال کرتے ہیں، جو کہ کھلی قوانین کے لحاظ سے خلاف ورزی ہے۔ سعودی وزارت محنت کے قانون کے مطابق غیر ملکی کارکن جس پیشے پر سعودی عرب میں آتے ہیں وہ وہی کام کرنے کے اہل تصور کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص چوکیدار کے پیشے پر آ کر مملکت میں مقیم ہے تو وہ ٹیکسی چلاتا ہے، تو اس طرح ٹیکسی ڈرائیور چوکیدار کا پیشہ کسی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہو رہی ہے اور جو لوگ انہیں اپنی گاڑیاں دیتے ہیں ان کی گاڑیاں بھی ضبط ہو رہی ہیں۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہفتے کے روز حوثی باغیوں کی جانب سے داغا جانے والا میزائل حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی اتحادی افواج کا کہنا ہے کہ سعودی فضائیہ نے کچھ دیر قبل حوثیوں کی طرف سے ریاض کو نشانہ بنانے کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ دوستو، اس حملے کی ناکامی جب اسے سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے اسے تباہ کیا فضا کے اندر، تو اس کی آواز ریاض کے مختلف علاقوں میں زور سے سنی گئی۔ میں نے خود بھی یہ آواز سنی ہے۔ سوشل میڈیا کے صارفین نے ریاض کی فضاؤں میں ہونے والے بڑے دھماکے کی ویڈیو شیئر کی ہے، جو کہ امریکی خبرساں ایجنسی ایسوسی ایٹ پریس نے سعودی سرکاری ٹی وی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حکام نے حملے کی باقاعدہ تصدیق بھی کی ہے۔ دوسری جانب یمن کے حوثی باغیوں نے فوری طور پر ریاض پر حملے کا اعتراف نہیں کیا ہے۔ یاد رکھیں، حوثیوں نے سپٹمبر 2014 میں یمن کے دارالحکومت صنعا پر قبضہ کر رکھا ہے۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کی حمایت میں مارچ 2015 میں ان کے خلاف باقاعدہ جنگ کا آغاز کیا ہے۔ اسی بنیاد پر یہ حملے ہوتے ہیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے مملکت کی حفاظت کے لیے ہر وقت چوکس ہیں۔ اسی بنیاد پر یہ ایک اہم حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔
सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से हफ्तेवार रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया कि गुज़श्ता चंद रोज़ में ममलिकत के मुख्तलिफ शहरों में जराइम पेशा अनासर को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की दोनों ही शामिल हैं। मुलजमान जालसाजी, चोरी और डकैती में मुलव्वस पाए गए थे, जिनसे तहकीकात की जा रही हैं। सऊदी ज़राए अबलाग से मजीद जो इतलात आई हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों ने एक सऊदी और 3 गैर मुल्की, जिनमें एक यमनी, सूडानी और शामी शामिल हैं, जाली मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। जालसाज गिरोह सोशल मीडिया पर सरगर्म थे, जो रकम के गोश छुट्टी के लिए जाली मेडिकल रिपोर्ट्स तैयार करते थे। मुलजमान के बारे में इतला पाते ही पुलिस ने इन्हें जा दबोचा, जिसके लिए मखसूस टीमें पहले ही गर्दिश में थीं। सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से मजीद कहा गया है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों ने 6 शामी बशिंदों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने प्राइवेट कंपनी में डकैती की थी, रकम, मशीनरी और दीगर आलात लेकर भाग गए थे। पुलिस ने एक सऊदी को भी गिरफ्तार किया है, जिस पर इल्जाम है कि इसने एक गैर मुल्की को मारा पीटा है, बरसाती नाले में इसे फेंका, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर आप तमाम भाइयों ने भी देखी होगी। मजीद इतला जो सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से बताई गई है, सऊदी सिक्योरिटी इदारों ने 3 सऊदी शहरियों को लूट मार के इल्जाम में गिरफ्तार किया है, जो खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करके गैर मुल्कियों को लूटा करते थे। सऊदी सिक्योरिटी इदारों ने तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को ये यकीन दिलाया है कि बेफिक्र रहें। इंशाअल्लाह हम भरपूर तरीके से ममलिकत में मौजूद तमाम अफराद की हिफाजत की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद से अपील की जाती है, जराइम होते कहीं पर भी देखें, फौरी तौर पर हमें 999 पर इतला दें, ताकि ऐसे अफराद जो जराइम पेशा हैं, भरपूर तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। सऊदी अरब के बहुत सारे शहरों में हफ्ते को धूल छाई रही, जिसका सिलसिला 2 रोज तक जारी रहेगा। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि मक्कातुल मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, रियाद, नजरान, असीर और बहा में आज भी मतला अबरालूद रहेगा, जिसकी वजह से हद निगाह मुतासिर रहेगी। इसके अलावा नजरान और यदमा वो इलाके हैं जहां धूल सबसे ज्यादा है, जबकि हद निगाह काफी ज्यादा मुतासिर है। सऊदी महकमा मौसमियात और दफाए मदनी ने कहा कि मदीना मुनव्वरा शहर के इलाके हनाकिया, अल-ऐस, बदर, खैबर और वादी फरा में शाम 6 बजे तक तेज हवाओं के साथ गर्दो गुबार रहेगा। इसके अलावा मक्का से मुतल्लिका जो भी इलाके हैं, जद्दा, ताइफ, अल-खुरमा, अल-मोया, तुरबा, मेसान और दीगर इलाकों में भी यही सूरत हाल रहेगी। सऊदी अरब के इदारों ने तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद से कहा कि फौरी तौर पर अहम इकदाम करते हुए घरों पर रहने की कोशिश करें, गैर जरूरी तौर पर बाहर ना जाएं। तमाम हॉस्पिटल जो इन इलाकों में मौजूद हैं, यहाँ अलर्ट जारी कर दिया गया है। सऊदी वजारत सेहत और वजारत दाखिला की जानिब से इतवार 24 जनवरी यानी आज नए तब्दील शुदा वबाई मर्ज कोरोना के हवाले से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। सऊदी ज़राए अबलाग से जो अहम खबरें आई हैं कि वजारत सेहत के तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्द अल आली और वजारत दाखिला के तर्जमान कर्नल तलाल की जानिब से अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें ममलिकत की जानिब से वबाई मर्ज कोरोना और आलमी सतह पर तब्दील होने वाले वबाई मर्ज कोरोना के हवाले से अहम मालूमात आवाम से शेयर की जाएंगी। याद रखें, वबाई मर्ज कोरोना की वैक्सीन लेने वालों के अदाद शुमार के हवाले से भी बहुत सारे सवालात के जवाब दिए जाएंगे। इदारे अमन व अमा यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, वजारत दाखिला की जानिब से की जाने वाली कोशिशों को भी वजारत दाखिला इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल से शेयर करेगी। याद रखें, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है, इसकी बिना पर बड़े फैसले रोनमा हो सकते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में वबाई मर्ज कोरोना के नए केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 3,566 नए मरीज सामने आए, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में 200 से भी कम ये मरीज रिकॉर्ड पर आए थे। नए मरीजों में जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई से रिपोर्ट आई है कि मुख्तलिफ मुल्कों से इनका ताल्लुक है। यूएई की वजारत सेहत ने बताया कि वबाई मर्ज कोरोना के जो 24 घंटे में केसेस रिकॉर्ड पर आए हैं, उसमें 7 मरीज इंतकाल भी कर गए हैं।
متحدہ عرب امارات کی وزارت نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے احتیاطی تدابیر کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے اور سماجی فاصلے کی پابندی کرنے کی سختی سے ہدایت کی ہے۔ جدہ میں محکمہ ٹریفک نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جس نے ایک حادثے کے دوران معذور شخص کو ٹکر ماری اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ معذور شخص نے اس کی گاڑی کی تصویر لے لی تھی۔ اسی بنیاد پر سوشل میڈیا پر اس نے جیسے ہی یہ ویڈیو شیئر کی اور مطالبہ کیا کہ اس مجرم کو لازماً گرفتار کیا جائے تو فوری طور پر متعلقہ ادارے حرکت میں آئے اور اس شخص کو جا دبوچا جو کہ ٹکر مارنے کے بعد فرار ہو گیا تھا۔ سعودی عرب میں سیکیورٹی کا سیٹ اپ اس وقت الحمدللہ بہت بہتر ہے، فوری طور پر کارروائی بھی ہوتی ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک اور دفاع مدنی نے سعودی عرب میں موجودہ جو موسم کی بدلتی ہوئی صورتحال ہے، اسی بنیاد پر گرد و غبار کے طوفان میں محفوظ طریقے سے ڈرائیونگ کرنے کے لیے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو اہم ترین مشورے دیے ہیں، جس پر عمل کر کے سعودی شہری اور غیر ملکی افراد بڑے حادثات سے بچ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، سعودی عرب کے آج کل کے جو حالات موسم کے لحاظ سے ہیں، کافی گرد آلود ہوائیں چلتی ہیں جو ٹھنڈی ہونے کے ساتھ کافی زیادہ پر خطرہ بھی ہیں۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر محفوظ ڈرائیونگ کے لیے دیے جانے والے مشوروں میں کہا کہ گرد و غبار کے طوفان کے دوران گاڑیوں کے درمیان لازماً فاصلہ رکھنا چاہیے۔ ڈرائیونگ کے دوران تیز رفتاری سے گریز کریں، گاڑی کی تمام لائٹس آن رکھیں۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈرائیور انتہائی ضرورت کے تحت ہی اپنا ٹریک تبدیل کریں، ورنہ ایک ٹریک میں سفر کریں تو بڑے حادثات سے بچ سکتے ہیں، اور لازمی طور پر اگر وہ ٹریک تبدیل کرتے ہیں تو انڈیکیٹر یعنی اشارے لازمی دیں۔ گاڑی کی کھڑکیاں بند رکھیں، گاڑی میں ہوا کی گردش کے نظام کو شروع کر دیں، جبکہ ضرورت پڑنے پر ہارن کا استعمال کیا جائے تو بہت